قرآن ہمیں بارہا کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اپنے جوانیوں کی حفاظت کر لیا کرو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے وقت میں 7 لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک رکھا ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے بے حیائی سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کی ہوگی، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایسے نوجوان کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ نئے سال کی آمد ہو چکی ہے، اور جیسے ہی نیا سال آتا ہے تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے تاجر بزنس مینس ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی کمپنیوں کو ترقی دینے کے لیے طرح طرح کے پلان بناتے ہیں، طرح طرح کے آفر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ پچھلے سال سے اب آئندہ جو ان کا سال ہے وہ اچھا گزرے اور کمپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی رہا کرے۔ تو دنیا کے لوگ دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے
دنیاوی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی جہتیں کرتے رہتے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ پچھلے سال اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، پچھلے سال کے دنوں کو اس نے کتنے وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہے اور کتنا وقت خدا کو ناراض کرنے میں لگایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج انسان نئے سال کی آمد پر خوشیوں کا تو اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کے حساب و کتاب کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرتے رہا کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہا کرے، اپنے اعمال کی فکر کرتے رہا کرے اور یہ غور کرتے رہا کرے کہ پچھلے جو لمحات اس کی زندگی کے گزرے ہیں اس میں اس نے خدا کو کتنا راضی کیا، اور جو اب وقت گزر رہا ہے اس میں اس نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اگر انسان غفلت میں پڑا رہے گا، اگر انسان لاپرواہی میں پڑا رہے گا، اگر انسان خدا کو بھلاتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے گا، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلان فرما دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، مجھے یاد کرنے سے میرے سے اپنا منہ پھیر لیا، تو پھر میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو تنگ فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اللہ کی یاد سے اب غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیتے ہیں، اور جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائیں گے تو اسے اندھا کر کر اٹھایا جائے گا، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ مولا میں دنیا میں جب تھا تو اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، میری آنکھوں کی بینائی بھی اچھی ہوا کرتی تھی، لیکن جب تو نے میدان محشر میں اٹھایا تو کیا بات ہے کہ تو نے مجھے اندھا بنا کر اٹھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو دنیا کی زندگی میں ہم سے اپنا منہ پھیر کر پھر رہا تھا، ہمارے ذکر سے غافل ہو کر پھر رہا تھا، تو آج ہم تیرے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے تو نے ہم سے رخ پھیر دیا، تو آج ہم تجھ سے اپنا رخ پھیر دیں گے، اپنی رحمت کی نظر تجھ پر نہیں ڈالیں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے جو اپنی زندگیوں کو غفلتوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق بھی بیان کر دیا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، ان لوگوں میں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، اگر انہوں نے اچھا عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو حاضرین کرام، ایک مقام پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائی جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے منہ کو پھیرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ جہاں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشخبری عطا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی انہیں دی جائے گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہا گیا، اچھی زندگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرما دیا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کیا کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس حال میں رکھا ہے، پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا ہے، اور اس سال کے لیے ہم نے کیسے کیسے عزائم طے کیے ہیں، کیسے کیسے ارادے بنائے ہیں۔ یہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے۔ انسان اپنے دنیاوی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا فکر مند ہوتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی کمائی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے جس طرح کی کاوشیں کرتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک مومن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے، اور ایسے ایسے اعمال کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لیکن حاضرین کرام، افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا تو ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونا تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں فکر نہیں کہ ہم اس دنیا کو اپنی نجات کا ذریعہ کیسے بنا لیں، اس دنیا کو اپنی راحت کا ذریعہ کیسے بنا لیں، اس دنیا کو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ کیسے بنا لیں۔ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اگر فکر کر رہے ہیں تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے حالات کو سدھارنے کی فکر کر رہے ہیں، اور کئی طرح سے مال کو کمانے کی ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا خیال نہیں کہ مال چاہے حلال طریقے سے آ جائے یا حرام راستے سے آ جائے، بس چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح مال ہمارے پاس آ جائے، ہم بہت بڑے مالدار بن جائیں، بہت بڑے ہم دولت مند کہلائیں۔ یہ ہر انسان کا آج خیال ہے، یہ ہر انسان کا تصور ہے۔ یقیناً انسان کو مالدار ہونا چاہیے، لیکن حلال ذرائع کے ذریعے اگر وہ مالدار بنتا ہے تو اس کا مال بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت عطا فرمائی، بے شمار مال عطا فرمایا۔ آپ نے اپنا مال دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قربان فرمایا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قربان فرمایا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان فرمایا۔ حاضرین اکرام، انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اسے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی لگنے والی ہے، اللہ کے سامنے جا کر اسے کھڑے ہونا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی کے لمحات کے بارے میں پوچھے گا، تو انسان پھر اللہ کے حضور میں کس طرح کے اپنے معاملات کو بیان فرمائے گا، کس طرح اللہ کے حضور میں حاضری دے کر اپنے تمام اعمال کا ذکر فرمائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، موقع عطا فرمایا، ہم اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت بہلول دانا کے پاس حضرت ہارون رشید آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے
اللہ کے ولی آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ میرا دل اللہ کی محبت میں لگ جائے، میں خوب اللہ سے محبت کرنے لگوں۔ تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا کہ اے ہارون رشید، کیا تجھے بھی نصیحت کی ضرورت ہے؟ جس طرح تو علم رکھتا ہے، جس طرح تیرے دل میں خدا کا خوف ہے، جس طرح تیرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، کیا تجھے بھی نصیحت کی ضرورت ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہاں حضرت، مجھے بھی نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اے ہارون رشید، یہ تو بتا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے انہیں قبرستان میں لے جا کر ایک قبر میں دفن کر دیا ہے۔ تو پھر بہلول دانا نے پوچھا کہ اے ہارون رشید، یہ بتا کہ تیرا دادا کہاں ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور انہیں بھی میں نے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ جس شخص نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہو، جس نے اپنے دادا کے جنازے کو دیکھا ہو، جس نے بے شمار لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی ہو اور قبرستانوں کو دیکھا ہو، کیا اسے بھی نصیحت کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اب بھی اسے کوئی نصیحت کی ضرورت ہے؟ تو اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے جنازوں کو دیکھ رہے ہو تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن اس راستے سے تمہیں بھی گزر کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی کسی کا سہارا لے کر قبرستان کو جانا ہے اور اپنی خبر میں جا کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اسی طرف توجہ دلائی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان اپنوں کے جنازوں کو اٹھاتا ہے، اپنوں کی میتوں کو اٹھاتا ہے، اسے بھی کیا نصیحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر میں لگا کرا رہے، اپنے آخرت کی فکر ہی کرتا رہے۔ لیکن حاضرین کرام، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جب لوگوں سے نیک اعمال کرنے کے لیے کہا جائے تو بے ساختہ کئی ایسے حضرات ہیں، کئی ایسے نوجوان ہیں، وہ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے یہ نیک کام نہیں ہو پائے گا، ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ مثلا کسی نوجوان کو اگر آپ پکڑ کر کہیں گے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ جائیں، میں بعد میں نماز ادا کر لوں گا، آپ پڑھ لیجئے، میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں بعد میں آ کر نماز ادا کروں گا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا اور ان سے کہا کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ نوجوان برملا یہ کہتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں اور ہم نماز کو نہیں آ سکتے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اور اس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اگر اسی نوجوان سے کہا جائے کہ بھائی فلاں دوست کے پاس دعوت ہے اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تو فوراً وہ جوان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور لمحے بھر میں کہے گا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، دوسرے کپڑے پہن کر آتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی انسان ہے اور اس کے ارادوں کو دیکھیں، اس کی نیتوں کو دیکھیں، اس کی کیفیتوں کو دیکھیں۔ جب خدا کی بارگاہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو وہ اپنی ناپاکی کا اظہار کر رہا ہے، اور جب دنیا کی طرف بلایا جا رہا ہے تو وہ فوراً اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انسان کو اسی بات کی فکر کرنی چاہیے، اسی بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کون سے ایسے اعمال کر رہا ہے، اس سے ایسے کون سے اعمال ہو رہے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے کام بنتے ہی نہیں ہیں، ہم فلاں مقامات پر جا کر اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم دعاؤں سے پہلے اپنے پیٹ پر نظر کرو کہ تم کس طرح کا مال کھا رہے ہو، کس طرح کا رزق کھا رہے ہو، کیونکہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک لقمہ، ایک نوالا حرام کا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40
دن تک کی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر! غور فرمائے کہ ایک نوالا، ایک لقمہ، ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر انسان حرام کا کھا لے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حرام کی کمائی کھاتے ہوئے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا؟ حاضرین کرام، انسان اگر اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارے گا، صحیح طریقے سے گزارے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر لحاظ سے سرخروئی عطا فرماتے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کے حضور میں آ جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی معافی کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس بندے کی معافی کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگی کا کوئی ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے، کسی کے پاس اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پلان بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں فلاں مقامات پر جائیں گے، فلاں فلاں طریقے کی زندگی گزاریں گے، فلاں فلاں کی گاڑیاں ہم خریدیں گے، فلاں فلاں طریقے کی بلڈنگز ہم بنائیں گے۔ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے اور سامان 100 برس کا ہم تیار کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ غور فرمائیں کہ 200 سال تک اللہ کی بارگاہ میں اس نے عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، 200 سال کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیاں 100 سال تک نہیں پہنچتی، 80-90 سال تک نہیں پہنچتی۔ وہ شخص 200 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں شیطان سے ملاقات کروں اور پھر اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمنا کو پورا فرما دیا۔ شیطان سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی اور باتیں ہوتے ہوتے اس شخص نے پوچھا کہ اے شیطان، مجھے یہ تو بتا کہ میں نے 200 سال اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیے ہیں، اب مجھے یہ بتا کہ میری کتنی اور زندگی باقی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اور 200 سال کی زندگی تیری باقی ہے، کیا تو اس طرح کی عبادتوں میں لگا ہوا ہے؟ ذرا اپنی زندگی کا مزہ بھی تو لے لے، اپنی زندگی کا لطف بھی حاصل کر لے اور گھوم پھرنے کی کوشش کیا کر، اپنے آپ کو مست اور مست رہا کرنے کی فکر میں لگا رہا کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو معافی مانگے گا تو خدا تیری معافی قبول فرما لے گا۔ جب شیطان چلا گیا تو اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ خیالات آنے لگے کہ اور 200 سال کی زندگی باقی ہے، اگر میں 150 سال تک گناہ کرتا رہوں گا اور پھر آخر کے 50 سال میں معافی مانگ لوں گا تو اللہ معاف کر دے گا اور میری معافی کو قبول فرما لے گا۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ نوجوان رات کو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گناہ کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی گناہ نہیں کرتا، گناہ کے ارادے سے نکل رہا ہے اور گناہ کرنے کے مقام پر جاتا ہے اور گناہ کرتا نہیں، کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، ادھر ملک الموت کا حکم ہوتا ہے اور ملک الموت آ کر اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، جان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کے پلان بنانے سے، اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ابھی میں نوجوان ہوں، زندگی اگر میں عیاشیوں میں گزاروں گا، گناہوں میں گزاروں گا، خدا کو ناراض کرنے میں گزار دوں گا تو جب بڑھاپا آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی سوچ ہمیں رکھنی نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوجوان کو اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کا
हुक्म फरमाया है, गुनाहों से पाक रखने का हुक्म फरमाया है, बेहयाई से बचाने का हुक्म फरमाया है। और अल्लाह की बारगाह में नौजवान की इबादत की इतनी अहमियत है कि जो बंदा जवानी की उम्र में अल्लाह की इबादत करता है और इबादत करते करते वो जब बूढ़ा हो जाता है और उसके जिस्म में सारी खुव्वत और ताकत खत्म हो जाती है, अब इबादत करने में उतनी खुव्वत नहीं है जो जवानी में किया करता था, अब इतनी ताकत नहीं है जो जवानी में कसरत से नफिल पढ़ा करा करता था, कसरत से रोजे रखा करता था। अब जिस्म में ताकत नहीं है, थोड़े बहुत आमाल कर रहा है, एक नफिल अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, ये मेरा बंदा अगरचे के बूढ़ा हो चुका है, इसके जिस्म की ताकत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जवानी में जिस तरह इसने मेरी इबादत की है और जो सवाब जवानी में दिया जाता था, अब भी इसे बुढ़ापे में वही सवाब दिया जाएगा, अब भी बुढ़ापे में उसे वैसे ही नेकियां दी जाएगी, अगरचे के वे उस तरीके के आमाल नहीं कर सकता, अगरचे के उसके जिस्म में ताकत नहीं है, अगर वो थोड़ा भी अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जवानी के बराबर उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नौजवानों की इबादत की अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला जवान लोगों की इबादतों को बड़ा पसंद फरमाता है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान जवान होता है तो तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में आते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशात उसके दिलों में आती है, बेहयाई की तरफ रागिब होने लगता है, गुनाहों की तरफ जाने लगता है। अगर ऐसे में कोई नौजवान गुनाहों से अपने आप को बचाता हुआ, बेहयाई से अपने आप को बचाता हुआ अल्लाह के हुजूर में आकर खड़ा हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के लिए खुशखबरी अता फरमा रहे हैं कि मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो लोग नेक अमल किए, अगरचे के वो मर्द हो या खवातीन हो, औरतें हो या मर्द हो, अगर वो नेक अमल करेंगे तो रब्ब कायनात फरमा रहा है कि फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि हम उन्हें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे, हम उन्हें अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। और जो अल्लाह को नाराज करते हुए जिंदगी गुजारेंगे उनके लिए भी बयान कर दिया गया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह की बारगाह से अपना मुंह फेर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उससे अपना मुंह फेर लेगा और जब क़यामत में उठाया जाएगा तो उसे अंधा बनाकर उठाया जाएगा। वो रब के हुजूर में कहेगा कि क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, कि ऐ परवरदिगार, तूने मेरे साथ ये क्या मामला फरमाया कि मैं दुनिया में तो अच्छी तरह अपने आंखों से देखा करता था, मेरे आंखों की बीनाई अच्छी थी, लेकिन जब तू मुझे मैदान महशर में उठाया है तो मुझे अंधा बनाकर उठाया है। तो परवरदिगार फरमाएगा कि जब तू जमीन पर चलता था तो हमारी निशानियां देखता था, हमारी कुदरत के शाहकार को देखता था, अपनी आंखों से हमारी नेमतों को देखा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी तूने उससे मुंह फेर लिया, हमारी रहमतों से मुंह फेर लिया, हमारी बारगाह से मुंह फेर लिया, हमारी बारगाह से आने के लिए तू रुक गया। तो आज हम तेरे साथ ये मामला करते हैं कि जिस तरह तूने दुनिया में हमसे मुंह फेरा है, आज हम तुझसे अपना मुंह फेर लेते हैं, आज हम तुझसे अपनी रहमतों को फेर लेते हैं। तो हाज़िर इकराम, उस वक्त बंदे का क्या आलम होगा कि जब हर एक को अल्लाह की रहमत की जरूरत रहेगी, अल्लाह के फज़्ल व इनायात की जरूरत रहेगी। ऐसे मौके पर अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत को हमसे फेर लेंगे, अपने फज़्ल व करम को हमसे फेर लेंगे, तो फिर कौन है जो हमारी इस हाल में मदद करने वाला होगा? फिर कौन है जो इस वक्त में हमारी इमदाद करने वाला होगा? फिर कौन है जो ऐसी साल में हम पर अपनी नवाजिशात की बारिश करने वाला होगा? इसलिए कुरान हमें बारहा कह रहा है, ऐ मुसलमानों, अब भी वक्त है, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ और अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो, अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो, अपने जवानियों की हिफाजत कर लिया करो। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जो नौजवान अपनी
نوجوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے وقت میں 7 لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے گا۔ ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک رکھا ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے بے حیائی سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کی ہوگی، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایسے نوجوان کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ پچھلا سال تو گزر چکا ہے، اور اس سال میں پتہ نہیں کہ ہم نے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں، کتنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں اور کتنے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ یہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر کرتا ہے، اور جو انسان چاہے وہ تاجر ہو، کاروبار کرنے والا ہو یا نوکری کرنے والا ہو، جب ماہانہ اسے اپنے پاس پیسے آتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے الگ الگ نکال کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور سارا مہینہ آسانی سے گزارنے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور میں ہمیشہ حاضر ہونے کی ایک مسلمان کے سامنے فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور میں جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہو، تو اس حال میں ہم اپنے رب کے بارگاہ میں جائیں کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، خطاؤں سے پاک رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے ہم سے راضی رہے۔ اگر اس کیفیت میں رب کے حضور میں جائیں گے تو پھر جنت کی جو نعمتوں کا ذکر اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے، ان تمام نعمتوں کے ہم مستحق بن جائیں گے، ان تمام نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کی ضرورت پڑے گی، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت پڑے گی، اپنی زبان کو بد اخلاقی سے بچانے کی ضرورت پڑے گی، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، بے حیائی سے بچائیں گے، تو یقین جانے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں کا اظہار ہمارے سامنے فرمائے گا، اور آخرت میں بھی جو بے شمار نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل میں خیال نہیں آیا، ویسی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے اٹھا کر رکھی ہے۔ اگر اچھے اعمال کر کر جائیں گے تو پھر ان نعمتوں کے مستحق بھی بن پائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، بے حیائی سے اور گناہوں کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سے ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کو راضی کرنے والے ہو، رب کی رضامندی حاصل کرنے والے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔